بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم ان کاموں میں سے ایک اور کام کو سمجھیں گے جن کاموں کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرما رکھا ہے کہ جس نے وہ کام کیے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا شمار امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام نہیں ہوگا۔ ان کاموں کو جس ترتیب کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس ترتیب کے مطابق یہ کام 15واں کام ہے، اور وہ کام ہے غیر مسلموں کی، کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی نقالی کرنا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تشبہ بغیرنا فلیس منا ولا تسلموا بتسلیم الیہود والنصارى فإن تسلیم الیہود بالعکف وتسلیم النصارى بالاشارہ۔ جس نے ہمارے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کی، نقالی کی، وہ ہم میں سے نہیں، اور تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سلام مت کیا کرو، ان کے سلام کی طرح سلام مت کیا کرو۔ کہ یہودیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام اشارہ کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے یعنی اشارہ کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف مسند الشامعین میں باب ما انتہا الینا من مسند ثور بن یزید میں سے دوسری حدیث، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا: لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ جس نے ہمارے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی نقالی کی، اس کی مشابہت اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار مت کیا کرو، یعنی ان کی نقالی مت کیا کرو، کہ یہودیوں کا سلام تو انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف سنن الترمذی میں کتاب الاستئذان باب نمبر 7 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تفصیلی تحقیق کے لیے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں سے حدیث نمبر 2194 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من عمل بسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے علاوہ دوسروں یعنی غیر مسلموں کے طریقوں پر عمل کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے بھی سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اسی حدیث نمبر 2194 اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 5439 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے 3 احادیث آپ کو سنائی ہیں، ان میں سے پہلی 2 احادیث شریفہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سلام کرنے کے طریقوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی سننے والے کے ذہن میں یہ خیال آئے، یہ سوال آئے کہ پہلی حدیث شریف میں تو یہودیوں کے سلام کرنے کا طریقہ ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا بیان ہوا اور عیسائیوں کا ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرنا بیان ہوا، لیکن دوسری حدیث شریف میں یہ طریقے بالعکس بیان ہوئے، یعنی دوسری حدیث شریف میں ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا عیسائیوں کا طریقہ بتایا گیا اور انگلیوں سے اشارہ کرنا یہودیوں کا طریقہ بتایا گیا۔ دونوں احادیث شریفہ میں طریقے مختلف کر دیے گئے، ایسا کیوں؟ کیا یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ یہ دونوں احادیث شریفہ ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں، ان میں کوئی مخالفت نہیں۔ یہ ایسا اس لیے بیان ہوا ہے کہ سلام کرنے کے یہ دونوں طریقے، یہ دونوں انداز اس وقت بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں رائج تھے، اور وہ لوگ یہ دونوں انداز استعمال کرتے تھے، جس کا ذکر ہمیں دیگر کچھ اور صحیح احادیث شریفہ میں ملتا ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تسلیم الرجل بأصبع واحدۃ یشیر بها فعل الیہود۔ کسی شخص کا ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سلام کرنا یہودیوں والا کام ہے۔ یہ حدیث شریف بھی سابقہ حوالے کے مطابق مسند شامعین میں ہے، اور اس کی تحقیق سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1783
1783 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان سب احادیث شریفہ سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مشرکوں اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی نقالی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا انداز جو ان لوگوں کا خاص ہو، وہ کام کرنا، اس انداز کو اپنانا، ان کے کسی ایسے طریقے کو اپنانا ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین کہ اس حکم میں کسی مشرک اور کسی کافر کو استثناء نہیں ہے، کسی مشرک اور کسی کافر کے لیے چھوٹ نہیں ہے اس حکم میں، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے کوئی چھوٹ ہے۔ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مشرکوں اور کافروں کی نقالی کرنے کا خوفناک انجام ایک اور حدیث شریف میں بھی بتایا ہے، جس کا ذکر میں پہلے کئی دفعہ کئی مضامین میں کئی دروس میں کر چکا ہوں، اور فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے یہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی اختیار کی تو وہ اسی قوم میں سے ہے، ان میں سے ہی ہے، یعنی اسی قوم میں سے ہی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس کے باب نمبر 4 میں یہ حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث شریف ہے۔ اس کی شرح مزید اس حدیث شریف کی اور اس کے بارے میں مزید بات چیت کئی مضامین میں کی جا چکی ہے اور کئی دروس میں کی جا چکی ہے، جن میں سے ایک صوتی درس نشر بھی ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت۔ تو میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ عام ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ وہی نتیجہ ہے جو ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ملتا ہے، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے علاوہ دوسروں کے یعنی غیر مسلموں کے طریقوں پر عمل کیا۔ اور اس حدیث شریف میں بھی کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے دوسروں کی نقالی اختیار کی، جس نے دوسروں کی مشابہت اختیار کی، یعنی کافروں کی مشابہت اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ اور یہ فہو منہم، دوسری حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوا۔ یہ ہمیں اس چیز کا اور بہت اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کہ لیسا منا، ہم میں سے نہیں کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ وہ شخص قیامت والے دن اللہ کے سامنے مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، جس قوم کی نقالی اختیار کرے گا اسی قوم میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیے میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ عام ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ فیصلہ عام ہے، اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا لباس، طرز رہائش، عادتیں اور انداز، رسمیں، رواج، کسی بھی معاملے میں کافروں کی نقالی کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور کسی کا یوم پیدائش منانا مسلمانوں کی رسم نہیں، کسی کا یوم وفات منانا مسلمانوں کی رسم نہیں، کسی کی بھی پیدائش یا وفات کے موقع پر اس کی نسبت سے کسی قسم کے کوئی بھی جشن منانا یا تقریبات منعقد کرنا یا کوئی اور رسم اور رواج کرنا یا ان کے ساتھ جوڑ کر عبادتیں بنا لینا اور گھڑ لینا اور ان پر عمل کرنا اور کروانا، ان میں سے کوئی کام بھی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس موضوع کو، اس مسئلے کو مزید اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ، شرح کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ اسی درس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو سننا چاہیں سن بھی سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مضمون بھی ہے جس کا عنوان ہے عید محبت یا ویلنٹائن ڈے۔ یہ کتابی شکل میں تو میرے بلاگ پر بھی موجود ہے اور بہت سی دیگر سائٹس پر موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کو صوتی صورت میں بھی شائع کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں ہم آج کی اس بات کو روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ یہ 15واں کام آج ہم نے جانا اور سمجھا، جس کام کے کرنے والے کا انجام اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟
غیر مسلموں کی، کافروں کی، مشرکوں کی نقالی کرنا، ان کی عادات کو اپنانا، ان کے طریقے، ان کے انداز، لباس میں ہو، کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، رہنے میں ہو، کسی بھی طریقے پر، کسی بھی طور پر، کسی بھی انداز میں ان کی نقالی کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو اس کو کرنے والا امت محمدیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا اللہ کے ہاں قیامت والے دن۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک بات اور اس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سلام کرنے کا ایک انداز جو ہمارے مسلم معاشرے میں بھی عام ہو چکا ہے کہ دور سے کسی کو دیکھا یا آس پاس سے آتے جاتے کسی کو السلام علیکم کہنے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، کبھی پورا ہاتھ کھڑا کر کے ہتھیلی سے اشارہ کیا، کبھی ایک دو انگلی ہلا کے اشارہ کر دیا، گویا کہ سلام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل وہی کام ہے جو ابھی سنائی گئی پہلی دو احادیث شریفہ میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے، یہ کام تم لوگ مت کرو، تم لوگ اس طرح سلام مت کیا کرو۔ لہٰذا ہم سب کو، ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اپنے کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کو سلام کرے تو وہ السلام علیکم ضرور کہے، صرف ہاتھ کا اشارہ مت کرے۔ اگر وہ دور ہے، جہاں تک اس کی آواز نہیں جا رہی، اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو متوجہ کر کے سلام کرنا چاہ رہا ہے، تو بھی زبان سے، منہ سے یہ ضرور کہے السلام علیکم اور ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرے۔ تو اس میں انشاءاللہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت واقع ہو جائے گی، ان کی موافقت، ان کی نقالی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ جرت اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کی ضد اور تعصب سے دور رہتے ہوئے، بچ کر رہتے ہوئے، صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، اور اس حال میں اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہوں کہ وہ ہم پر راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔